فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 28 پڑھیں گے۔ باب دہم، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات، صفحہ نمبر 305۔ بسند صحیح حمزہ شمالی سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بار جمعے کے روز میں نے صبح کی نماز حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کی مسجد میں ادا کی۔ حضرت نماز سے فارغ ہو کر دولت قدح پر تشریف لے گئے، میں بھی ان حضرت کے ساتھ گیا۔ حضرت نے اپنی کنیز کو، جس کا نام سکینہ تھا، طلب کیا اور فرمایا کہ جو سائل ہمارے مکان کے دروازے سے گزرے اس کو کھانا کھلانا، کیونکہ آج روز جمعہ ہے۔ میں نے عرض کی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر سوال کرنے والا مستحق بھی ہو؟ فرمایا کہ اے ثابت، میں ڈرتا ہوں کہ اس صورت میں جب بعض ان میں سے جو مستحق ہیں میں ان کو بھی نہ دوں اور رد کر دوں تو مجھ پر بھی نازل ہو وہ بلا جو یعقوب اور آل یعقوب پر نازل ہوئی۔ یقیناً کھانا کھلاؤ، بتحقیق کہ یعقوب ہر روز ایک گوسفند ذبح کر کے اس میں سے کچھ تصدق بھی کرتے، سائل کو دیتے اور بقیہ حصہ میں سے خود کھاتے اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ شب جمعہ افطار کے وقت ایک مسافر مومن غریب روزہ دار سائل، جس کی منزلت خدا کے نزدیک بہت عظیم تھی، ان کے دروازے پر آیا اور آواز دی کہ اپنے کھانے میں سے غریب مسافر بھوکے سائل کو کھانا کھلاؤ۔ یوں ہی کئی بار سوال کیا، ان لوگوں نے سنا لیکن اس کے حق کو نہ پہچانا۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کانوں تک اس کی آواز نہیں پہنچی، ورنہ نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ سائل کو محروم کر دے، لیکن عطاب الہی شاید اس وجہ سے ہوا کہ پہلے سے حضرت نے اپنے ملازمین کو تاکید نہ کی ہوگی کہ کسی سائل کو محروم واپس نہ کرنا، جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی کنیز کو تاکید فرمائی اور اس کی بات کو باور نہ کیا۔ آخر وہ مایوس ہوا اور رات کی تاریکی نے اس کو گھیر لیا۔ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا اور روتا ہوا واپس چلا گیا اور بھوکا سو گیا۔ دوسرے روز بھی بھوکا تھا لیکن صبر کیا اور خدا کی حمد بجا لایا۔ یعقوب اور ان کے اہل و عیال رات کو سحر ہو کر سوئے۔ صبح کو ان کے پاس رات کا کھانا بچا ہوا تھا۔ حق تعالیٰ نے اس صبح کو یعقوب پر وحی کی کہ تم نے میرے بندے کو اس درجہ ذلیل کیا کہ اس کے سبب سے اپنی جانب میرے غضب کا رخ پھیر لیا اور میرے عذاب کے سزاوار ہوئے، لہٰذا میری جانب سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر ابتلا کر کے منتظر رہو۔ اے یعقوب، میرے نزدیک پیغمبروں میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ گرامی وہ ہے جو میرے مسکین اور عاجز بندوں پر رحم کرے اور ان کو اپنے قرب میں جگہ دے، ان کو کھانا کھلائے، ان کی امیدگاہ اور جائے پناہ ہو۔ اے یعقوب، تم نے کیوں رحم نہ کیا میرے غریب بندے پر جو میری عبادت میں کوشش کرنے والا اور دنیا کی قلیل مگر حلال چیزوں پر قناعت کرنے والا ہے۔ شب گزشتہ جس وقت کہ تمہارے دروازے پر وہ گزرا، اپنے افطار کے وقت تمہارے گھر میں آواز دی کہ راہگیر غریب اور قانع سائل کو کھانا کھلاؤ، اور تم لوگوں نے اس کو کچھ نہ دیا۔ اس نے اپنے حال کی مجھ سے شکایت کی اور بھوکا سو رہا اور میری حمد بجا لایا۔ پھر دوسرے روز روزہ رکھا۔ اے یعقوب، تم اور تمہارے فرزند سحر ہو کر سو رہے اور صبح تمہارے پاس کھانا بچا ہوا تھا۔ اے یعقوب، شاید تم نہیں جانتے کہ میری عقوبت اور بلا بنسبت میرے دشمنوں کے میرے دوستوں کو بہت جلد پہنچتی ہے، اور یہ میرا لطف و احسان میرے دوستوں کے لیے اور استدراج اور امتحان ہے، دشمنوں کے واسطے اپنے
عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ تم پر بلا نازل کروں گا اور تمہارے فرزندوں کو تیرہائے مصائب کا نشانہ بناؤں گا اور تم کو اپنی طرف سے آزار اور مصیبت میں گرفتار کروں گا، لہٰذا میری بلاؤں کے لیے تیار رہو اور میرے حکم پر راضی رہو اور میرے جانب سے مصیبتوں پر صبر کرو۔ ابو حمزہ نے کہا میں آپ پر فدا ہوں۔ کس وقت یوسف نے وہ خواب دیکھا؟ فرمایا کہ اسی شب کو جبکہ یعقوب اور آل یعقوب سیر ہو کر سوئے اور سائل بھوکا سویا۔ یوسف نے خواب دیکھا اور صبح کو اپنے پدر یعقوب سے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ سورہ یوسف پارہ نمبر 13 کہ 11 ستاروں اور آفتاب و مہتاب نے مجھے سجدہ کیا۔ جب یعقوب نے یوسف سے اس خواب کو سنا جو کچھ ان کو وحی ہو چکی تھی کہ بلا پر مستعد رہنا، اس بنا پر یوسف سے کہا کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے ہلاک کرنے میں کوئی مکر و فریب نہ کریں۔ یوسف نے اس نصیحت پر عمل نہ کیا اور اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلی جو بلا یعقوب اور آل یعقوب پر نازل ہوئی یوسف کے بارے میں ان کے بھائیوں کا حسد تھا۔ اس خواب کے سبب سے جو ان لوگوں نے یوسف سے سنا تھا اور یعقوب کی رقت یوسف کے لیے زیادہ ہوئی، وہ ڈرے کہ جو وہی ان کو کی گئی ہے کہ بلا کے لیے تیار رہنا وہ یوسف کے باب میں ہوگی، اور ان کی محبت دوسرے فرزندوں کی بنسبت زیادہ تھی۔ جب برادران یوسف نے دیکھا کہ وہ یوسف پر ان لوگوں سے زیادہ مہربان ہیں اور ان کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور ان لوگوں پر ترجیح دیتے ہیں، ان پر بہت گراں گزرا اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے باپ کو یوسف اور ان کا بھائی ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم زیادہ قوی اور تنومند ہیں اور باپ کی خدمت کرتے ہیں اور وہ دونوں بچے ہیں، وہ ان کا کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ یقیناً اس بارے میں ہمارے باپ کھلی ہوئی غلطی پر ہیں۔ یوسف کو مار ڈالو یا ایسی زمین پر چھوڑ آؤ جو آبادی سے دور ہو، تاکہ پدر بزرگوار روئے التفات ہم سب کی طرف رہے، یعنی ان کی شفقت ہم سے مخصوص ہو جائے اور پھر وہ کسی دوسری طرف رخ نہ کریں، پھر اس کے بعد ہم سب نیک اور صالح بن جائیں گے اور توبہ کر لیں گے۔ یہ مشورہ کر کے وہ لوگ اسی وقت اپنے باپ کی خدمت میں آئے اور کہا اے پدر کیوں ہم لوگوں کے ساتھ یوسف کو نہیں بھیجتے اور اس کے بارے میں ہم کو امین کیوں نہیں سمجھتے، حالانکہ ہم ان کے ناصح اور خیر خواہ ہیں۔ ان کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ جنگل کے میوے کھائیں اور کھیلیں، یقیناً ہم لوگ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس سے کہ کوئی ضرر اس کو پہنچے۔ یعقوب نے فرمایا کہ بے شک اس کا میری نگاہوں سے علیحدہ ہونا میرے صدمے کا سبب ہوتا ہے، میں اس کی مفارقت کی تاب نہیں رکھتا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل رہو۔ غرض کہ یعقوب عذر کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی جانب سے وہ بلا یوسف سے متعلق ہو، چونکہ ان کو ہر ایک سے بہت زیادہ دوست رکھتے تھے۔ آخر خدا کی قدرت نے اس کی قضا اور اس کا حکم جاری یعقوب یوسف اور ان کے بھائیوں کے باب میں غالب آیا، اور حضرت یعقوب اپنی ذات سے اور یوسف سے بلا کو رد نہ کر سکے۔ غرض کہ یوسف کو ان کے بھائیوں کے حوالے کیا، باوجود یہ کہ کراہیت رکھتے تھے اور یوسف کے بارے میں خدا کی جانب سے بلا کے منتظر ہوئے۔ جب وہ لوگ یوسف کو مکان سے لے چلے، حضرت یعقوب بےتاب ہو کر ان کے پیچھے تیزی سے دوڑتے ہوئے پہنچے اور یوسف کو ان سے لے لیا اور ان کی گردن میں باہیں ڈال کر روئے، پھر ان کو دے دیا اور واپس آئے، اور ادھر وہ لوگ روانہ ہوئے اور تیزی کے ساتھ یوسف کو لے چلے تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر حضرت یعقوب آ کر ان سے لے لیں اور واپس نہ دیں۔ وہ لوگ ان کو بہت دور ایک جنگل میں لے گئے اور مشورہ کیا کہ یوسف کو مار کر درخت کے نیچے ڈال دیں، رات کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ ان میں سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ اگر یہی منظور ہے کہ یوسف کو باپ سے جدا کر دیا جائے تو میری بات اگر مانو تو اس کو قتل نہ کرو، بلکہ اس کو قصر چاہ میں ڈال دو تاکہ کسی قافلے کے لوگ نکال لے جائیں۔ یہ مشورہ کر کے یوسف کو کنویں پر لے گئے اور اس میں گرا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یوسف غرق ہو جائیں گے۔ جب وہ کنویں کی تہہ میں پہنچے، ان لوگوں کو آواز دی اے فرزندان روحیں، میرا سلام میرے پدر کی خدمت میں پہنچا دینا۔ جب ان کی آواز سنی، ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس جگہ سے حرکت نہ کرو جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ مر گیا۔ آخر وہ وہاں شام تک ٹھہرے اور سونے کے وقت روتے ہوئے باپ کی خدمت میں واپس آئے اور کہا کہ بابا جان،
ہم لوگ یوسف کو لے کر گئے، اس کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا اور خود ادھر ادھر دوڑنے اور تیر اندازی کرنے لگے۔ اتنے میں بھیڑیا آ کر اس کو کھا گیا۔ باپ نے جب ان کا کلام سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر روئے اور سمجھ گئے کہ یہ وہی امتحان و ابتلا ہے جس کی خبر بذریعہ وہی خدا نے دے دی تھی کہ بلا پر تیار رہو۔ لہٰذا صبر کیا اور مصیبت پر آمادہ ہو گئے اور ان لوگوں سے فرمایا کہ جو کچھ تم کہتے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک ہیلا کو تمہارے لیے زینت دی ہے۔ خدا کبھی یوسف کا گوشت بھیڑیوں کو کھانے کے لیے نہ دے گا قبل اس کے کہ میں اس سچے خواب کی تعبیر مشاہدہ نہ کر لوں جو یوسف نے دیکھا تھا۔ جب صبح ہوئی، بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ چل کر دیکھیں کہ یوسف کس حال میں ہیں، آیا مر گئے یا زندہ ہیں۔ جب کنویں پر پہنچے اور راہگیروں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ کنویں پر جمع ہے، اس جماعت نے پہلے کسی کو پانی لانے کے لیے کنویں پر بھیجا تھا، اس نے ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف اس ڈول سے لپٹ گئے۔ اس نے ڈول اوپر نکالا، اس میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکے کو دیکھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ خوشخبری ہو تم کو کہ یہ طفل کنویں سے نکلا ہے۔ اسی وقت یوسف کے بھائی پہنچ گئے اور کہنے لگا کہ یہ ہمارا غلام ہے، کل اس کنویں میں گر گیا تھا، آج ہم لوگ آئے کہ اس کو نکالیں۔ یہ کہہ کر یوسف کو ان سے لے لیا اور ایک طرف لے گئے اور کہا اگر تم ہماری غلامی کا اقرار نہ کرو گے تو ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ یوسف نے کہا کہ مجھ کو قتل نہ کرو اور جو کچھ چاہو کرو۔ پھر ان کے بھائی ان کو قافلے والوں کے پاس لے گئے اور کہا کہ اس غلام کو ہم سے خرید لو۔ یہ سن کر ان میں سے ایک شخص نے 20 درہم کے عوض یوسف کو خرید کیا۔ یوسف کے بھائی یوسف کے لیے راہداروں میں سے تھے، یعنی ان کی شان سے واقف نہ تھے کہ اس قدر کم قیمت پر فروخت کر دیا، اور جس شخص نے ان کو خرید کیا تھا مصر لے جا کر وہاں کے بادشاہ کے ہاتھ فروخت کیا، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا جس نے یوسف کو خریدا تھا کہ یوسف کو عزیز رکھنا، شاید ہمارے کاموں میں اس سے کچھ مدد ملے یا یہ کہ ہم اس کو فرزندی میں لے لیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ ابو حمزہ نے امام سے پوچھا کہ یوسف کی کیا عمر تھی جس روز کہ ان کو کنویں میں ڈالا گیا تھا؟ فرمایا کہ 9 سال، اور بعض روایتوں کی بنا پر 7 سال، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ راوی نے پوچھا کہ یعقوب کے مکان سے مصر کا کیا فاصلہ تھا؟ فرمایا کہ 12 روز کا، اور فرمایا یوسف حسن و جمال میں نظیر نہ رکھتے تھے۔ جب بالغ ہونے کے قریب پہنچے، بادشاہ کی بیوی ان پر عاشق ہوئی اور کوشش کرتی تھی کہ ان کو راضی کر لے کہ وہ اس کے ساتھ زنا کریں۔ یوسف کہتے تھے کہ معاذ اللہ، ہم اس گھر کے رہنے والے ہیں جو زنا نہیں کرتے۔ اس عورت نے ایک روز دروازوں کو بند کر دیا اور کہا خوف نہ کرو، اور ان کے سامنے لیٹ گئی۔ یوسف اپنے آپ کو چھڑا کر دروازے کی طرف بھاگے، زلیخا ان کے پیچھے دوڑی اور ان کے پیراہن کو پیچھے سے کھینچا یہاں تک کہ ان کے گریبان کو پھاڑ ڈالا۔ یوسف نے اپنے آپ کو پھر چھڑایا اور پھٹے ہوئے پیراہن کے ساتھ باہر نکل گئے۔ اسی اثنا میں بادشاہ بھی دروازے پر آ گیا اور ان کو اس حال سے دیکھا۔ عورت نے اپنے گناہ کی رفع تہمت کے لیے یوسف سے منسوب کیا اور کہا کیا ہے اس کی سزا جو تمہارے اہل سے بدی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کو قید خانے بھیج دیا جائے یا ایک دردناک عذاب اس کو پہنچایا جاوے۔ بادشاہ نے ارادہ کیا کہ یوسف کو سزا دے۔ حضرت نے کہا بحق خدائے یعقوب، میں قسم کھاتا ہوں کہ تیرے اہل سے میں نے بدی کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ وہ خود مجھ کو لپٹی ہوئی تھی اور معصیت پر آمادہ کرتی تھی۔ میں اس کے پاس سے بھاگ کر آیا ہوں۔ اچھا اس بچے سے پوچھ لے جو موجود ہے کہ ہم میں سے کس نے دوسرے کا ارادہ کیا تھا۔ اس وقت اس عورت کے پاس ایک شیرخوار بچہ اسی خاندان کا کوئی لیے ہوئے آ گیا تھا۔ خدا نے اس بچے کو گویا کیا۔ اس نے کہا اے بادشاہ، یوسف کے پیرہن کو دیکھیے، اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف نے اس کا قصد کیا ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے یوسف کا قصد کیا۔ جب بادشاہ نے اس طفل سے خلاف عادت یہ بات سنی، بہت خائف ہوا۔ پھر پیراہن لایا گیا، دیکھا کہ پشت کی جانب پھٹا ہے۔ زوجہ سے کہا یہ تمہارا مکر ہے اور تم عورتوں کے مکر سخت ہیں۔ پھر یوسف سے کہا اس بات سے درگزر کرو اور اس امر کو پوشیدہ رکھنا کہ کوئی شخص تم سے نہ سنے۔ لیکن یوسف نے اس کو مخفی نہ رکھا اور اس کی شہر میں شہرت ہو گئی، حتیٰ کہ شہر کی چند عورتوں نے طعنہ زنی کی کہ عزیز مصر کی زوجہ اپنے غلام سے عشق بازی کرتی ہے
اور اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ جب اس کی اطلاع عزیز کی بیوی کو ہوئی، ایک مجلس آراستہ کی اور سامان ضیافت کر کے ان عورتوں کو طلب کیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک نارنگی اور ایک چاقو دے دیا اور یوسف کو مجلس میں طلب کیا۔ جب ان عورتوں کی نظر حضرت کے جمال پر پڑی، ان کی زیبائی اور حسن سے مدہوش ہو گئیں اور نارنگی کے عوض اپنے ہاتھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ مقرب ہے۔ پھر عزیز مصر کی زوجہ نے ان سے کہا کہ تم لوگ اس کی محبت پر مجھ کو ملامت کرتی تھیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ غرض وہ عورتیں اس مجلس سے واپس گئیں۔ پھر ہر ایک نے پوشیدہ طور سے یوسف کے پاس ایک قاصد بھیجا اور ان سے التماس کیا کہ ان کی ملاقات کو آویں۔ حضرت نے انکار کیا، پھر مناجات کی کہ خداوندہ، میں زندان کو اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ وہ عورتیں مجھے بلائیں۔ اگر تو ان کے مکر کو مجھ سے نہ دفع کرے گا تو میں ان کی طرف التفات کروں گا اور نافہموں میں شامل ہو جاؤں گا۔ خدا نے حضرت سے ان کے مکر دور کر دیے۔ جب یوسف اور زن عزیز اور ان کا قصہ شہر مصر میں شائع ہوا، بادشاہ نے باوجود یہ کہ اس بچے سے سنا اور سمجھ لیا تھا کہ یوسف کی کوئی خطا نہیں ہے، تاہم ارادہ کیا کہ ان کو قید خانے میں بھیج دیا۔ آخر حضرت کو قید خانے میں بھیجا اور وہاں گزرا جو کچھ خدا نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ علی بن ابراہیم نے جابر سے روایت کی ہے، 11 ستارے جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا یہ تھے: نمبر 1 طارق، نمبر 2 ہوبان، نمبر 3 زیال، نمبر 4 ذوالکتفین، نمبر 5 وماب، نمبر 6 قابس، نمبر 7 عمودان، نمبر 8 فلیق، نمبر 9 مصباح، نمبر 10 سو اور نمبر 11 زروغ۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے حضرت یوسف کے خواب کے بارے میں جو انہوں نے دیکھا کہ 11 ستاروں اور آفتاب و مہتاب نے ان کو سجدہ کیا، یہ تعبیر روایت کی گئی ہے کہ وہ بادشاہ مصر ہوں گے اور ان کے باپ، ماں اور بھائی ان کے پاس جائیں گے۔ آفتاب سے مراد یوسف کی ماں تھی جن کا نام راحیل تھا، اور مہتاب حضرت یعقوب تھے، اور 11 ستارے ان کے بھائی تھے۔ جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے، خدا کے لیے سجدہ شکر کیا اس سبب سے کہ یوسف کو زندہ دیکھا، اور یہ سجدہ خدا کے لیے تھا، یوسف کے لیے نہ تھا۔ بسند دیگر انہی حضرت سے روایت ہے کہ یوسف کے 15 بھائی تھے۔ بنیامین اور یوسف ایک ماں سے تھے۔ یعقوب کو اسرائیل اللہ کہتے تھے، یعنی خدا کے لیے خالص یا خدا کے لیے برگزیدہ یا صرف برگزیدہ۔ وہ اسحاق کے فرزند تھے اور وہ ابراہیم خلیل خدا کے بیٹے تھے۔ یوسف کی عمر 9 سال کی تھی جبکہ انہوں نے وہ خواب دیکھا اور یعقوب سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پیارے بیٹے، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کریں گے اور تمہارے دفعیے کی تدبیر کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور دشمنی ظاہر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، جیسا کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے، اس سے امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم کو برگزیدہ فرمائے گا، اور احادیث کی تعویل کی تعلیم یعنی خوابوں کی تعبیر یا اس سے زیادہ عام باتیں اور تمام علوم الہی اور اپنی نعمت یعنی پیغمبری تم پر تمام کرے گا، جس طرح کہ تمہارے 2 پدر ابراہیم و اسحاق پر تم سے پہلے تمام کر چکا ہے۔ بتحقیق کہ تمہارا پروردگار دانا اور حکیم ہے۔ یوسف حسن و جمال میں اپنے تمام ہم عصروں سے زیادہ تھے اور یعقوب ان کو بہت دوست رکھتے تھے اور اپنے تمام فرزندوں پر ان کو ترجیح دیتے تھے۔ اس سبب سے ان کے تمام بھائیوں پر حسد غالب آیا اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، جیسا کہ خدا نے ذکر کیا کہ یوسف اور ان کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم عصبہ ہیں۔ حضرت نے پھر فرمایا، یعنی ہم ایک جماعت ہیں، یقیناً ہمارے باپ اس بارے میں کھلی ہوئی غلطی پر ہیں۔ پھر ان لوگوں نے تدبیر کی کہ یوسف کو مار ڈالے تاکہ باپ کی شفقت ان سے مخصوص ہو جائے۔ لاوی نے جو ان میں موجود تھا کہا کہ یوسف کو مار ڈالنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے باپ کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیں تاکہ وہ اس کو نہ دیکھے اور ہم لوگوں پر مہربان ہو جائیں۔ غرض کے حضرت کے پاس آئے اور کہا، بابا، آپ ہم لوگوں کو یوسف کے لیے امین کیوں نہیں سمجھتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ اس کو ہمارے ساتھ کل بھیج دیجیے تاکہ وہ گھومے پھرے۔ فرمایا، یعنی گوسفند چرائے اور کھیلے۔
یقیناً ہم لوگ اس کے محافظت اور نگہبانی کریں گے۔ خدا نے یعقوب کی زبان پر جاری کیا، انہوں نے کہا کہ تمہارا اس کو لے جانا مجھے مغموم کرتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ بھیڑیا اس کو نہ کھا جاوے اور تم اس سے غافل رہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے اور ہماری جماعت اس کے ہمراہ ہے تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا 2 سے 13 افراد تک کو عصبہ کہتے ہیں۔ غرض کہ یوسف کو جب لے گئے تو مشورہ کر کے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا، اور ہم نے کنویں میں یوسف کو وحی کی کہ تم ان لوگوں کو اس امر کی اس وقت خبر دو گے جب کہ وہ تم کو نہ پہچانیں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل ان پر کنویں میں نازل ہوئے اور کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم تم کو جلالت کے ساتھ عزیز مصر بنائیں گے اور تمہارے بھائیوں کو تمہارا محتاج کریں گے تاکہ وہ تمہارے پاس آویں، اور تم ان کو اس برتاؤ کی خبر دو جو آج تمہارے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے، اور وہ تم کو نہ پہچانیں گے کہ تم یوسف ہو۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس وقت کنویں میں ان پر یہ وحی نازل ہوئی وہ 7 سال کے تھے۔ علی بن ابراہیم کا بیان ہے کہ جب یوسف کو اپنے باپ سے علیحدہ کیا اور ان لوگوں نے چاہا کہ ان کو مار ڈالیں، لاوی نے ان سے کہا کہ اگر میری بات مانو تو یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اس کنویں میں ڈال دو تاکہ اس کو کوئی راہگیر نکال لے جائے۔ یہ سن کر ان کو کنویں میں لائے اور کہا کہ اپنے کپڑے اتار دو۔ یوسف رونے لگے اور کہا اے میرے بھائیوں مجھے برہنہ نہ کرو۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے چاقو نکال لیا اور کہا اگر کپڑے نہیں اتارو گے تو تم کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ یوسف کا لباس اتارا اور ان کو کنویں میں ڈال دیا اور واپس چلے گئے۔ یوسف نے کنویں میں اپنے پروردگار سے مناجات کی اور کہا اے ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے خدا، میری کمزوری اور بے بسی اور خرد سالی پر رحم کر۔ اسی اثنا میں مصر کے قافلے نے اس چاہ کے قریب قیام کیا اور ایک شخص کو کنویں سے پانی لانے کو بھیجا۔ جب اس نے ڈول کنویں میں ڈالا یوسف اس سے لپٹ گئے۔ ان قافلے والوں نے ڈول کو اوپر کھینچا تو اس میں ایک طفل کو دیکھا جس کے حسن و جمال کے مانند دنیا کی آنکھوں نے نہ دیکھا تھا۔ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور کہا بشارت ہو کہ ہم نے ایک ایسا حسین و جمیل غلام پایا ہے، اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو اپنا سرمایہ قرار دیں گے۔ جب برادران یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی قافلے والوں کے پاس آئے اور کہا یہ ہمارا غلام ہے، بھاگ گیا تھا، اور چپکے سے یوسف سے کہا کہ اگر تم ہماری غلامی کا اقرار نہ کرو گے تو ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ اہل قافلہ نے یوسف سے پوچھا تو انہوں نے خوف سے کہہ دیا کہ ان لوگوں کا غلام ہوں۔ قافلے والوں نے کہا کہ کیا اس غلام کو ہمارے ہاتھ بیچو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں، اس شرط پر کہ مصر لے جائیں اور اس شہر میں ظاہر نہ کریں، اور ان کو نہایت کم قیمت یعنی 18 درہم پر فروخت کر دیا کیونکہ وہ یوسف کی قدر نہ جانتے تھے۔ بس سند صحیح حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ قیمت جس کے عوض میں یوسف کو فروخت کیا 20 درہم تھے، جو اس زمانے کے حساب سے 1270 دینار فلوس ہوتے ہیں۔ اور ابو حمزہ شمالی کی تفسیر سے منقول ہے کہ جس شخص نے حضرت یوسف کو خریدا اس کا نام مالک بن زار تھا۔ جس وقت سے خریدا تھا وہ اور اس کے ساتھی حضرت کی برکت سے اپنے حالات میں بہتری اور اس سفر میں برکت مشاہدہ کرتے تھے اس وقت تک جب کہ ان کو فروخت کیا، پھر وہ برکت ان سے زائل ہو گئی اور برابر مالک کا دل یوسف کی طرف مائل ہو تھا، اور وہ آثار جلالت و بزرگی ان کی جبین سے مشاہدہ کرتے تھے۔ ایک روز یوسف سے اس نے کہا کہ مجھ سے اپنا نسب بیان کرو۔ کہا میں یعقوب کا فرزند یوسف ہوں اور وہ اسحاق بن ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر مالک نے ان کو گود میں لے لیا اور رونے لگا اور کہا میرے کوئی فرزند پیدا نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ مجھے لڑکے کرامت فرمائے اور سب پسر ہوں۔ حضرت یوسف نے دعا کی تو خدا نے اس کو 12 مرتبہ فرزند عطا فرمائے اور ہر مرتبہ جڑواں لڑکے پیدا ہوئے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب برادران یوسف نے چاہا کہ یعقوب کے پاس واپس جائیں، یوسف کے کپڑوں کو خون میں آلودہ کیا تاکہ باپ سے کہیں کہ یوسف کو بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بکری کے بچے کو ذبح کر کے ان کے کپڑے کو اس کے خون میں آلودہ کیا تو لاوی نے ان سے کہا بھائیو، ہم یعقوب اسرائیل خدا بن اسحاق پیغمبر خدا پسر ابراہیم خلیل خدا کے
فرزند ہیں، کیا تم لوگ گمان کرتے ہو کہ خدا اس خبر کو ہمارے باپ سے پوشیدہ رکھے گا؟ ان لوگوں نے کہا پھر کیا تدبیر کرنا چاہیے؟ اس نے کہا آؤ غسل کر کے نماز جماعت ادا کریں اور خدا سے تضریع و زاری کریں کہ اس خبر کو ہمارے باپ سے پوشیدہ رکھے، یقیناً خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ پس اٹھے اور غسل کیا، اور ابراہیم و یعقوب کی سنت یہ تھی کہ جب تک 11 افراد جمع نہ ہوں نماز جماعت نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ 10 ہی آدمی تھے۔ ان لوگوں نے کہا اب کیا کریں؟ امام جماعت نہیں۔ لاوی نے کہا ہم خدا کو اپنا امام مقرر کر دیتے ہیں۔ غرض کے نماز ادا کی اور بارگاہ خدا میں گریہ و زاری کی کہ اس خبر کو ان کے پدر سے پوشیدہ رکھے۔ پھر رات کو سونے کے وقت اپنے باپ کی خدمت میں روتے ہوئے آئے اور یوسف کے خون آلود پیراہن کو دکھا کر کہا اے پدر، ہم ادھر ادھر دوڑنے اور سیر و تفریح میں مشغول تھے۔ یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بھیڑیے نے اس کو پھاڑ ڈالا، لیکن آپ کو ہماری بات کا اعتبار نہ ہوگا کہ ہم راست گو ہیں۔ یعقوب نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے کسی امر کی زینت دی ہے، لہٰذا میں صبر جمیل کرتا ہوں اور خدا سے مدد طلب کرتا ہوں، مجھے صبر عطا فرمائے اس پر کہ جو کچھ تم یوسف کے بارے میں کہتے ہو۔ پھر یعقوب نے کہا کہ اس بھیڑیے کا غضب یوسف پر کس قدر شدید تھا اور کس قدر مہربان تھا اس کے کپڑوں پر کہ یوسف کو کھا لیا اور اس کے کپڑوں کو پھاڑا تک نہیں۔ مختصر یہ کہ وہ قافلہ والے یوسف کو مصر لے گئے اور عزیز مصر کے ہاتھ ان کو فروخت کیا۔ عزیز نے جب یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا، عظمت و جلال کا نور ان کی جبین سے مشاہدہ کیا، اور اپنی زوجہ زلیخا سے سفارش کی کہ ان کو عزت و محبت کے ساتھ رکھیں، شاید ان سے ہم کو کچھ نفع حاصل ہو یا ہم ان کو اپنا فرزند قرار دیں گے۔ کیونکہ عزیز کے کوئی فرزند نہ تھا، پس ان دونوں نے یوسف کو گرامی رکھا اور ان کی تربیت کی۔ جب وہ سن بلوغ کو پہنچے، عزیز کی بیوی ان پر عاشق ہوئی، اور ہر عورت جو یوسف کو دیکھتی تھی ان کے عشق سے بےتاب ہو جاتی تھی، اور کوئی مرد ان کو نہیں دیکھتا تھا مگر یہ کہ ان کی محبت میں بے قرار ہوتا تھا۔ حضرت کا روئے نورانی 14ویں کے چاند کی مانند تھا۔ زلیخا کوشش کرتی تھی کہ یوسف کو اپنی طرف مائل کر لیں اور ان کے ساتھ ہم بستر ہوں، یہاں تک کہ ایک روز دروازوں کو بند کیا اور کہا کہ جلد آ کر میرے مقصد کو پورا کرو۔ یوسف نے کہا میں اس عمل قبیح سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے تو مجھ کو آمادہ کرتی ہے۔ تیرے شوہر عزیز نے میری تربیت کی ہے اور مجھ کو گرامی رکھتے ہیں، یقیناً خدا ستمگاروں کو نجات نہیں دیتا۔ لیکن وہ یوسف سے لپٹ گئی۔ اسی حال میں یوسف نے مکان کے ایک گوشے میں یعقوب کی صورت دیکھی کہ اپنی انگلی کو دانت سے کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے یوسف، تمہارا نام آسمان میں پیغمبروں کی جماعت میں لکھا ہے، ایسا فعل نہ کرو کہ زمین میں تم کو زناکاروں میں لکھیں۔ اور دوسری حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ زلیخا نے جب یوسف کا ارادہ کیا، اس مکان میں ایک بت تھا، وہ اٹھی اور اس بت پر پردہ ڈال دیا۔ یوسف نے کہا یہ کیا کرتی ہے؟ کہا اس بت پر پردہ ڈالتی ہوں تاکہ ہم کو اس حال سے نہ دیکھے، کیونکہ میں اس سے شرم کرتی ہوں۔ یوسف نے کہا کہ تو اس بت سے شرم کرتی جو نہ دیکھتا ہے اور نہ سنتا ہے، اور میں اپنے پروردگار سے شرم نہ کروں جو ہر ظاہر و پوشیدہ پر مطلع ہے۔ پھر جست کی اور بھاگے۔ زلیخا ان کے پیچھے دوڑیں۔ اسی حال میں عزیز مکان کے دروازے میں داخل ہوئے۔ زلیخا نے عزیز سے کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری زوجہ کے ساتھ بدی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کو زندان میں بھیجو یا دردناک عذاب میں مبتلا کرو۔ یوسف نے عزیز سے کہا کہ اسی نے میری نسبت یہ ارادہ کیا ہے۔ وہیں گہوارے میں ایک بچہ تھا۔ خدا نے یوسف کو الہام کیا تو عزیز سے کہا کہ اس بچے سے جو گہوارے میں پوچھ لو، یہ گواہی دے گا کہ میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ جب عزیز نے بچے سے سوال کیا، حق تعالیٰ نے اس گہوارے میں یوسف کے لیے گویا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کا پیرہن سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچ کہتی ہے اور یوسف جھوٹے، اور اگر یوسف کا پیرہن پشت سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹ کہتی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ عزیز نے یوسف کے پیرہن کو دیکھا کہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا مکر ہے اور تم عورتوں کا مکر تو بہت عظیم ہے۔ پھر یوسف سے کہا کہ اس بات سے درگزر کرو اور کہیں ذکر نہ کرنا، اور زلیخا سے کہا کہ اپنے گناہ سے
توبہ کر کیونکہ تو خطا کاروں میں سے ہے۔ پھر یہ خبر شہر مصر میں مشہور ہوئی اور عورتیں زلیخا کے عشق کا چرچا کر کے اس کو ملامت کرنے لگیں۔ جب زلیخا نے سنا تو ان عورتوں کو طلب کیا اور ایک مجلس آراستہ کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری اور ایک نارنگی دے دی اور کہا کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ اسی وقت یوسف سے کہا کہ مجلس میں داخل ہو۔ جب عورتوں کی نظر یوسف کے جمال پر پڑی، ہاتھ اور نارنگی میں تمیز نہ ہوئی اور اپنے ہاتھوں کو پارا پارا کر ڈالا۔ اس وقت زلیخا نے ان سے کہا کہ مجھے معذور رکھو، یہ ہے اس کا نتیجہ کہ تم اس کی محبت میں مجھ کو ملامت کرتی تھی۔ میں اس کو اپنی طرف بلاتی ہوں اور وہ مجھ سے گریز کرتا ہے۔ اگر وہ میرا حکم نہ مانے گا تو ذلت کے ساتھ اس کو قید کروں گی۔ عورتیں وہاں سے اپنے گھر گئیں اور رات نہیں ہونے پائی تھی کہ ان عورتوں میں سے ہر ایک نے یوسف کے پاس قاصد بھیجے اور ان کو اپنے پاس بلایا۔ یوسف پریشان ہوئے اور خدا سے مناجات کی کہ خداوندہ، قید خانے میں مجھ کو جانا اس سے زیادہ محبوب ہے جس کے لیے یہ عورتیں مجھے طلب کرتی ہیں۔ اگر تو ان کے مکر کو مجھ سے نہ دفع کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ حق تعالیٰ نے ان کی دعا مستجاب کی اور عورتوں کے ہیلوں اور مکاریوں کو ان سے دفع کیا۔ پھر زلیخا نے حکم دیا تو یوسف کو زندان میں لے گئے۔ چنانچہ اللہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں گزرا بعد ان نشانیوں کے جو ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی پر مشاہدہ کی، تو یوسف کو ایک مدت کے لیے زندان میں بھیج دیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آیتیں بچے کا گہوارہ میں گواہی دینا اور پہرانے یوسف کا پیچھے سے پھٹنا اور یوسف کے پیچھے زلیخا کا دوڑنا تھیں۔ غرض جب یوسف نے زلیخا کے قول کو قبول نہ کیا، اس نے مکاریاں شروع کی۔ آخر اس کے شوہر نے یوسف کو قید خانے میں بھیج دیا۔ یوسف کے ساتھ بادشاہ کے غلاموں میں سے 2 جوان بھی زندان میں بھیجے گئے تھے، جن میں ایک خباز نان پوش تھا، دوسرا ساقی۔ دوسری روایت کی بنا پر یہ کہ بادشاہ نے 2 شخصوں کو یوسف پر موکل کیا کہ ان کی محافظت کریں۔ جب وہ زندان میں داخل ہوئے، یوسف سے پوچھا کہ تم کیا ہنر جانتے ہو؟ کہا میں خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور شراب کے لیے میں نے نچوڑا۔ یوسف نے کہا زندان سے رہا کیے جاؤ گے اور بادشاہ کے ساقی بنو گے اور تمہاری منزلت ان کے نزدیک بلند ہوگی۔ پھر دوسرے نے کہا جو خباز تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ پیالے میں چند روٹیاں تھیں جن کو میں سر پر رکھے ہوئے تھا اور پرندہ اس کو کھا رہے تھے۔ اس نے خواب نہیں دیکھا تھا، جھوٹ بیان کیا۔ یوسف نے اس سے کہا کہ بادشاہ تجھ کو قتل کرے گا اور دار پر کھینچے گا اور طائر تیرے سر کا مغز کھائیں گے۔ یہ سن کر اس مرد نے کہا کہ میں نے تو جھوٹ کہا ہے، خواب نہیں دیکھا۔ تو یوسف نے کہا جو کچھ میں نے تم لوگوں سے کہہ دیا وہ یقیناً واقع ہوگا۔ یوسف ہمیشہ زندان والوں کے ساتھ نیکی کرتے تھے اور بیماروں کی خبرگیری کرتے تھے اور محتاجوں کی مدد کرتے تھے۔ قید خانے میں ان لوگوں کے لیے جگہ کو وسیع رکھتے تھے۔ آخر بادشاہ نے ایک شخص کو طلب کیا جس نے خواب میں انگور نچوڑنا دیکھا تھا تاکہ اس کو قید سے رہا کرے۔ یوسف نے اس سے کہا کہ جب بادشاہ کے پاس پہنچنا میرا بھی ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اس کے دل سے فراموش کر دیا کہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرتا، اور اس کے بعد برسوں یوسف زندان میں رہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 28 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 29 کا آغاز باقی کے واقعات سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔